انبیاء کے لیے جو بیویاں یا بیوی چنتے ہیں نا تو وہ بھی کوئی معمولی ہستی نہیں ہوتی. تو سید عامہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بلند ہے. آپ اپنے دور میں بھی سب سے نیک اور پارسا خاتون تھی. اہم ہی نہیں ان کا، بلکہ دیکھیں کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں اور وہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں فرشتوں کو. یہ وہ پرندوں کی شکل میں سایہ کہہ رہے ہیں، ہر ایک کو تو نظر نہیں آ رہا تھا ایسے معاملات. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیے کہ جو ہر مشکل وقت میں بھی جنہوں نے سرکار کا ساتھ نہیں چھوڑا، جن کے پاس سینکڑوں نہیں ہزاروں غلام تھے اور سب حضور کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے میں اعزاز سمجھا. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور خود سیدہ پاک بھی خود اپنے بابا جان کی جب شادی ہوئی تو مولا علی پاک اپنے شوہر کی خدمت خود کیا کرتی تھی. اندازہ کریں کہ اس دور میں چکی پیسنا اور اس دور میں مٹی کے گھر کو صفائی کرنا، سارے معاملات، گھر کے معاملات کو دیکھنا. اور فرمایا شوہر کے لیے حکم ہے، مولا علی پاک کو حکم دیا کہ ہمیں باہر کے معاملات دیکھنے ہیں. آج ہمارے یہاں پہ عورتیں کہتی ہیں نہیں جی کار نوکر رکھ کے دیو، میں نہیں کار دے معاملات دیکھنے. ابھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے سے بڑھ کر سیدہ پاک کی کنیز ہی کوئی نہیں. سیدہ پاک گھر کے کاموں کو ترجیح دے رہی ہیں. امام حسن امام حسین پاک روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کے کاموں میں کبھی کوتاہی نہیں کی اور اللہ کی عبادت بھی نہیں چھوڑی. عبادت بھی جاری ہے، روٹیاں پکا رہی ہیں تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. سبحان اللہ کہہ دو یار. سیدہ پاک تربیت کیسے فرما رہی ہیں؟ اپنی آقا کی امت کی بیٹیوں کی تربیت کر رہی ہیں. ہماری بیٹیاں کہتی ہیں نہیں جی نہیں ایسی کام نو آتی نہیں لانا، کپڑے گندے ہو جائیں گے، اے ہو جائے گا او ہو جائے گا. اب جب قرآن پڑھتے ہوئے ماں آٹا گوندھ رہی ہے اور روٹیاں بنا رہی ہیں تو بچے بھی تو امام حسین بن رہے ہیں نا، سید الشہداء بن رہے ہیں، امام حسن بن رہے ہیں وقت کے، ایسی ہستیاں. تو ہم چاہتے تو ہیں کہ ہمارے بچے بڑے نیک اور پارساں ہوں. قرآن اسی پڑھنا نہیں کھول کے ساڑی تیاں نے پڑھنا نے. اندازہ کریں جراثیموں سے تو ہمیں زیادہ ڈر لگ جاتا ہے، لیکن قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ سے ہمیں کوئی نہیں ہے، وہ خوف ہی نہیں ہے، ڈر ہی نہیں ہے نا، مٹ چکا ہوا، ختم ہو چکا ہوا. ایسی ہے نا. سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ پردہ کیا ہے؟ پوچھا کیا نا ان سے پردہ کیا ہے؟ حضور نہیں پوچھا بلکہ سرکار مدینہ علیہ السلام. اچھا وہ بڑی غور طلب بات ہے کہ سیدہ پاک اتنی اعلیٰ عرفہ ہستی ہیں اور ان کا جب بھی ذکر آتا ہے تو سرکار کے ساتھ ہی آتا ہے. ابھی ہم نے اتنی کتابیں جب پڑھی نا تو بار بار جب پڑھی تو بار بار یہی پتہ چلا سرکار کے ساتھ ہی، سرکار کی کوئی نہ کوئی بات. ابھی بھی میں نے جتنی باتیں بیان کی وہ سب حضور کی بارگاہ میں کوئی بندہ آیا تو سیدہ پاک کے پاس سے حضور کی بارگاہ سے یہ معاملہ ہوا، حضور کی بارگاہ سے یہ معاملہ ہوا. اندازہ کر لیں. تو پھر یہ سیدہ پاک نے یہ فرمایا، یہ معاملہ ہوا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا. مطلب جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری سرکار سے ہیں. ہوتا ہے نا کہ کسی کی شان کوئی بیان کرتا ہے، کسی کی شان کوئی بیان کرتا ہے. یہاں پہ خود اللہ کے پیغمبر ان کی شان بیان کر رہے ہیں اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ امت کی بیٹیاں بھی ذرا غور کریں، امت کی بیٹیاں بھی ذرا غور کریں کہ کیسے پردہ کرنا ہے آپ نے. تو میں پردہ یہ ہے کہ کوئی عورت کسی نامحرم کو نہ دیکھے، بلکہ کوئی نامحرم بھی اس کو نہ دیکھے. یہ تو ہے نا کہ نامحرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے آپ کو. میں عورت کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ بھی نامحرم کو نہ دیکھے. چلے شرعی ضرورت تو ہے نا، بازار جانا ہے یا چھوٹے موٹے سودے سلف لانے ہیں، تھوڑی موٹی باتیں کرنی ہیں، لیکن دیکھا جائے تو یار ہمارے یہاں پر مساجد میں تو خواتین نہیں جاتی، اس کے لیے 100 مسئلے پوچھتی ہیں. ایسے ہی ہے نا. لیکن آج تک کبھی کسی خاتون نے یہ نہیں کہا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بازار اس دنیا کی سب سے بری جگہ، وہاں پہ ساری خواتین ہی پائی جاتی ہیں. کبھی کسی نے مسئلہ پوچھا آپ سے؟ مجھ سے تو نہیں پوچھا. ویسے کہ پیر صاحب یہ مسئلہ بتائیں، خاتون کی بات کر رہا ہوں کہ بازار جانا جائز ہے یا نہ جائز ہے، کبھی کسی نے نہیں پوچھا. اے پوچھ لیں میرے مسیطے بڑھنا جائز ہے کہ نہ جائز ہے، ادارے آنا جائز ہے یا نہ جائز ہے، تاڑے کول بیٹھ کے پڑھنا اے جائز ہے کہ نہ جائز ہے. اے پوچھ لیں نے مطلب جتنے قرآن پڑھنا ہے، جتنے حدیث پڑھنی ہے، جتنے تاڑے خیالات بھی پاک ہونے نے. کیوں؟ ادھر انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، ادھر انٹرٹینمنٹ آپ کے لیے. اندازہ کریں، ذرا خدا کا خوف کرنا چاہیے. اکثر عورتیں مسئلے پوچھ رہی ہوتی ہیں تو اندازہ کریں کہ جب ہم سیدہ پاک کی اپنی طرف سے کچھ بھی بنا لیں، اپنی طرف سے کچھ بھی بنا لیں، جیسے کسی نے مسئلہ پوچھا سب چھت پر نماز پڑھنا جائز ہے، اب فالو کس کو کرنا ہے آپ نے؟ سیدہ پاک کو. سیدہ پاک فرما رہی ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر والے کمرے میں نماز پڑھنے کا حکم ہے عورت کے لیے، اور جو مرد جماعت سے پڑھ کے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، عورت کو گھر بیٹھ کے مل جاتا ہے. اب ہم کس کی بات مانیں، عورت کی یا سرکار کی؟ سیدہ پاک کے عمل کو دیکھ رہے ہیں نا
کہ جنہوں نے اپنے بابا جان کے حکم پر منوعن عمل بھی کیا، اور آج عمل کتنا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پردہ بھی ہم نے کرنا ہے تو اپنی مرضی سے کرنا ہے۔ اندازہ کریں، حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی رسول نابینا تھے، ان کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے پردہ کیا نابینا صحابی سے۔ تو حضور نے پوچھا کہ بھی آپ نابینا ہیں، وہ تو آپ ان سے پردہ کریں۔ فرمایا حضور وہ نابینا، میں تو نابینا نہیں ہوں نا، میں تو ان کو دیکھ رہی ہوں نا۔ تو آج جو ہماری بہنیں بیٹیاں ماشاءاللہ جن کو شاہ رخ خان پسند ہے اور جن کو سلمان خان زیادہ پسند ہے، اور جو فلمی ایکٹرز جو پتہ نہیں کون کون سے ڈرامے باز لوگوں کو دیکھی جا رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں اور کیا کیا ہم نے اپنے وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ رواج پکڑ چکا ہوگا کہ اگر ہم اس سے کوئی خلاف بات کریں تو ہمیں کہا جاتا ہے تسی مولوی بہت ہی خراب ہو گئے، تسی صحیح دین نہیں بیان کر دیں۔ تو صحیح دین کون سا بھیا آپ بیان کر دیں؟ پھر سیدہ پاک کا دین بیان کریں نا، کیا ہے دین ان کا؟ ان کا دین تو وہ ہے جو حضور نے فرمایا۔ حضور کا دین کیا ہے؟ جو اللہ نے فرمایا۔ تو آپ سیدھی طرح آپ اللہ تعالیٰ، آپ دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے نہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کو برا کہہ رہے ہو، آپ انکار کر رہے ہو، اور پھر بھی آپ کہتے ہو کہ یار ہمارے سے بڑھ کر مولا علی کا غلام کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے سے بڑھ کر ہمیں تو لائف سٹائل وہ چاہیے، سانو تو پڑھائیاں بھی وہ دسو تو نہ دے علی بھی وہ دسو کہ سانو موکل جن نہ تو ساڈے ہاتھ چومن۔ مولا علی پاک نے ایسی کبھی کوئی پڑھائی سرکار سے پوچھی نہیں کہ جس سے ان کے ہاتھ چومے جائیں۔ ہمارے یہاں پہ جہیز کا مطالبہ فوراً پہلے کیا جاتا ہے بیٹے کے ماں باپ کی طرف سے، بیٹے والوں کی طرف سے۔ آپ کو پتہ ہے سیدہ پاک کا جہیز کیا تھا؟ ذرا کتابیں کھولیں، کبھی پوچھیں اہل علم کی بارگاہ میں جا کے جہیز کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ مولا علی پاک کو جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جو ان کو مال غنیمت میں ملا نا مال، تو جو ذرا تھی نا وہ سرکار نے ان کو تحفے میں دی تھی۔ میں جاؤ جا کے اس کو سیل کر کے آؤ۔ خریدا بھی کس نے؟ دوست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوچنا چاہیے جو اہل بیت اور صحابہ کی برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں، دوستیاں بھی کبھی بیان کر دیا کریں۔ تو یہ ان کی دوستیاں یاریاں ہیں کہ 500 درہم میں کہیں پہ 490 درہم آیا، خرید لیا۔ میں علی اب یہ ذرا میری ہوگی، یہ پیسے آپ کے ہو گئے، لین دین ہو گیا، جی ہو گیا، تو میں اب یہ میری طرف سے تحفہ قبول کروں۔ وہی ذرا واپس تحفہ دن دے دیا ان کو، اور اسی جو پیسے آئے اسی سے سارا اپنے ولیمے کا بھی اہتمام کیا اور جو نکاح کا بھی اہتمام کیا، اور گھر میں جو 2-4 چیزیں لانی تھی سرکار نے انہی پیسوں سے منگوایا، مشکیزیں اور 1-2 سوٹ تھے، چادریں تھیں اور سرہانہ، جس کو خود اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات میں آتا تھا، تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جا کے سیٹ کیا جا کے۔ کس نے؟ حضرت مولا علی شیر خدا نے باقاعدہ گھر لیا، کیونکہ دونوں تو سرکار کی بارگاہ میں رہتے تھے، اب شادی ہو گئی، الگ ہونا ضروری تھا۔ ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں نہیں نہیں، تھی پتر نو الگ نہیں کرنا، مار جاؤ الگ نہیں کرنا۔ تو یہاں پہ دولے صاحب نے ساتھ ہی ان کو گھر فرمایا نہیں چینج کرو گھر، اب ادھر نہیں رہنا آپ نے، الگ سے گھر لیا۔ وہاں پہ دیکھیں جب ولیمہ ہو رہا ہے، ولیمے کے بعد جب رخصتی ہو رہی ہے تو وہاں پہ جا کے رخصتی ہو رہی ہے، اندازہ کریں تو کتنی باتیں اگر ہم سیرت و کردار میں پڑھیں۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں پہ تشریف لے کر گئے ہیں، اور بیٹی اور داماد اب ہو گئے ہیں نا، دونوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں پہ کون تربیت کرتا ہے؟ لہ تیرا میاں آج ہوتی ایسی تھی تیسی، تینوں کیا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ سرکار فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تم کتنی خوش نصیب ہو، تیرا شوہر جو ہے وہ دنیا کا بھی سردار ہے، دین کا بھی سردار ہے، دنیا اور دین دونوں کا سردار ہے۔ اندازہ کریں حضور خود فرما رہے ہیں امام الانبیاء ہو کے، اور کس کو فرما رہے ہیں؟ جو خود سیدۃ النساء ہیں۔ اندازہ کریں سیدہ کائنات ہیں، ان کو فرما رہے ہیں یا رسول اللہ۔ آج تو ہوتا ہے نا کہ میں آپ بڑا کمانی ہے، مینوں کی شوہر تھا، شوہر میرے پیروں دے تھلے لگے لے۔ جو عورت تھوڑا سا کمانا شروع کر دے، کاروبار شروع کر دیں، تھوڑا سا اونچا بولنا شروع کر دیں، لے جو میری قدر و منزلت ہے، میرے شوہر کی کیا حیثیت ہے اس کی میرے سامنے؟ اور اتنی بڑی ہستی ہو کے بھی اپنے شوہر کا ادب کر رہی ہیں کہ بھی سامنے بولنا نہیں انہوں نے۔ فرمایا ساری زندگی جب تک مولا علی پاک کے گھر میں رہی ہیں نا، وصال تک انہوں نے اپنے منہ سے کبھی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کی ان سے۔ کیسی بیوی ہیں سرکار نے، کیسے اپنی بیٹی کو تربیت کر کے بھیجا کہ بیٹا جا کے ڈیمانڈ نہ کرنا، ڈیمانڈنگ بیوی نہ بن جانا، عزت کرنا، اپنے شوہر کا خیال کرنا۔ مولا علی پاک خود کچھ لے آئے تو انہوں نے پکا لیا، کھا لیا، اگر نہیں لے کر آئے تو پیچھے نہیں پڑ گیا، لے تو کچھ لے کے نہیں آتے۔